بجائے اس کے کہ ایک ایک مسلمان کے پاس جاتے، اسے دعوت دے کر ایمان عمل کے ماحول میں لاتے، اسے نماز کے فریضے پر اور کرنے کی تعلیم اس کو دیتے، اس کو چھوڑ کر اس مصیبت اور اس فتنے میں پڑ گئے کہ کون کیسا ہے کون کیسا ہے کون کیسا ہے۔ جو کام دیا گیا تھا اس کی تو پرواہ نہیں، جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا اس کی تو پرواہ نہیں، جو کام کرنے کا نہیں تھا حرام کام اس میں پڑ گئے۔ تو یہ غیبتیں کرنا اور لوگوں کے حالات معلوم کرنا اور لوگوں سے مل کر ان کی رائے معلوم کرنا۔ ہاں جی آپ بتائیے، آپ کو کھانا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بریدہ اسلمی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صاحب آئے ان کے پاس کہنے کے بریدہ اسلمی سے کہ بھئی میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت عمر، ان کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ بارے میں آپ کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے عیوب بیان کیے کہ بھئی وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، تاکہ معلوم ہو کہ بھئی آپ کس پارٹی میں ہیں۔ جی ہاں، سو بات، اس لیے کہ پہلے تو مسلمان نے اسلام کو پارٹی بنایا، پھر کام کرنے والے نے کام کو پارٹی بنایا۔ سب سے بڑا ظلم امت سے یہ ہوا، پہلے مسلمان نے اسلام کو پارٹی بنایا۔ اسلام پارٹی خبر ہے کب بنتا ہے؟ اسلام پارٹی جب بنتا ہے جب مسلمان دوسرے خیال، دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دینے اور الزام دینے پر آ جاتا ہے، تو پھر پارٹی بنتی ہے۔ اسلام پارٹی نہیں ہے، اسلام پارٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی مسلمان کو غیر مسلم پیدا نہیں کیا، اللہ نے سارے دنیا میں انسان مسلمان پیدا کیے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم پارٹی بن کر کام نہ کرو، امتی بن کے کام کرو، امتی بن کر کام کرو، پارٹی بن کر نہیں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے جماعت بھی تفریق کا لفظ ہے، تو امتی بن کر کام کرو، کیا بن کر؟ امتی بن کر۔ فرقہ باطلہ کو بھی گالی مت دو، قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم فرقہ باطلہ کو بھی برا مت کہو، اس لیے کہ تم انہیں برا کہو گے وہ اللہ کو برا کہیں گے، تم سبب بنو گے، تم سبب بنو گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ کام نہیں تھا کہ ایک جگہ حالات معلوم کیے جائیں۔ آج کل جسے بھی دیکھو گے وہ مجھے کہا نہیں فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تاکہ ان کی دل کی رائے معلوم ہو تو پتہ چلے کہ یہ کس پارٹی میں ہے۔ تو ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت اسے بریدہ اسلمی سے، صحابی سے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں، عمر کے بارے میں پوچھا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا بریدہ اسلمی گھبرا گئے اور کہنے لگے غصے میں آ کر اس آدمی سے، پوچھنے والے سے، کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ رہے میں آپ کو کیوں قتل کرتا، میں تو آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ نہیں، تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا، تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا، آگے میں اپنی زبان سے ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس بات کرنے والے سے بجائے بیٹھ کے باتیں کرنے کے اس سے رخ پھیر لیا، اس سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا اور اس سوال کرنے والے سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف رخ کر کے ان سب کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ عثمان کی اور عمر کی اور طلحہ کی اور زبیر کی ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو نے ان سے جو کام دنیا میں لیا ہے تو ان پر ان کو اجر عطا فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں
ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو تو ان کو معاف فرما، اس لیے کہ حساب اور عذاب تیرے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اب تو کام کرنے والے یہ سمجھ بیٹھے کہ حساب بھی ہم لیں گے اور سزا بھی ہم دیں گے، حالانکہ حساب اور عذاب اس کا کام ہے صرف اللہ کا۔ سنو کیسی اچھی بات، حساب اور عذاب اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جی آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ آپ داروغہ بن کے کام کریں کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ امت کو شفقت اور محبت سے صحیح بات بتلاتے رہیں، بس آپ کا کام یہ ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ داروغہ بن کے کام کریں، اتنی آسان بات ہے۔ اسے ہم نے عرض کیا کہ غلطیاں لوگوں سے ہوں گی کیونکہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ غلطی کرنے والوں کی خوبیاں دیکھو، غلطی نہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو، کوتاہیاں نہیں۔ غلطی کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو، کوتاہیاں نہیں۔ ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ سنو، صحابہ کرام کے واقعات ہیں جس میں ان سے غلطیاں ہوئی، آپ نے فوراً یہ فرمایا کہ نہیں، ان کی قربانی دیکھو۔ ایک صحابی نعیمان ایک صحابی تھے، بڑے مذاقی صحابی تھے، پر ایسے مذاق کرتے تھے کہ آج اگر کوئی ایسا مذاق کی سزا کر لے تو آپس میں قتل ہو جائیں اور ایک دوسرے کی برداشت نہ کر سکیں۔ ایک مہمان آئے آپ کے پاس، دین سیکھنے کے لیے دور سے آئے، باہر انہوں نے اپنی اونٹنی بڑی عمدہ باہر تین کی اونٹنی باہر باندھی، آپ کے حجرے کے باہر، خود اندر داخل ہوئے دین سیکھنے کے لیے۔ آپ ان کو دین سکھا رہے تھے، باہر صحابہ نے کہا نعیمان سے کہ اے نعیمان، گوشت کھائے بہت دن ہو گئے، گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے، دیکھیے اونٹنی بیٹھی اسے کاٹ لے۔ وہ جلدی سے ترنت آئے، اونٹنی کو ذبح کیا۔ اتنی دیر میں مہمان آپ سے دین سیکھ کر باہر نکلا، اس سے پہلے انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے سب تقسیم کر دیا۔ وہ مہمان باہر نکلا، دیکھا کہ اونٹنی ذبح ہو چکی، گوشت تقسیم ہو چکا۔ وہ چیخے کہ میری اونٹنی ذبح ہو گئی، میری اونٹنی کاٹ ڈالی انہوں نے۔ آپ باہر نکلے، حضرت نعمان چھپ گئے آپ کو آتا ہوا دیکھ کر۔ فرمایا کس نے اونٹنی کاٹی ہے مہمان کی؟ صحابہ نے آواز سے تو یہ کہا کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ آواز سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں معلوم نہیں، اشارہ کر رہے تھے حضرت نعمان کی طرف، وہ چھپے ہوئے تھے پیچھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو پکڑا کہ نعمان تم نے مہمان کی اونٹنی ذبح کی؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے مجھے پکڑوایا ہے اور جن لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا ہے اور جن لوگوں نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا تھا اس اونٹنی کے کاٹنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مہمان کو اونٹنی دی اور فرمایا مہمان سے کہ بھائی میرے صحابہ کا گوشت کھانے کو دل چاہا تھا، انہوں نے
تمہاری اٹھنی ذبح کر لی، لو ہمارے پاس سے، اس سے بہتر اٹھنی تم لے لو، بات ختم کر دی۔ یہاں نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی حکم لگایا ان پر، نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیا، نہ اعلان کیا لوگوں میں، ہوگی ایک بات گزر گئی۔ ہاں یہ نہیں کہ کوئی جو ہے مقدمہ چلتا ہے ان کے خلاف